خطاب ڈاکٹر طیب قریشی صاحب۔ کسی بھی شہر میں کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کرنا اور پھر اس کوڑا کرکٹ کو صحیح طور پر استعمال کرنا نہایت ہی اہم شعبہ ہے۔ اسے نہ اٹھایا جائے اور سڑکوں، بازاروں اور گلی محلوں میں اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس سے کئی طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور اس طرح کا ماحول کسی بھی شہر کی بد نظمی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس اہم موضوع پر ہم نے ڈاکٹر طیب قریشی صاحب کو دعوت دی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم نہ صرف اپنے ماحول کو بہتر کر سکیں بلکہ اس کوڑے کرکٹ یعنی ویسٹ کو بطور ایندھن یا کھاد استعمال کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب نے سسٹینیبل ویسٹ مینجمنٹ پر ریسرچ کی ہوئی ہے۔ ان کے خیالات ملاحظہ فرمائیں۔ ویسٹ یعنی کہ کوڑے کرکٹ کو ہر ملک اور شہر اپنی اپنی ضروریات کے تحت ٹھکانے لگاتا اور استعمال کرتا ہے۔ 2015 میں UNO نے اس شعبے پر ریسرچ کر کے 17 طرح کے طریقوں کا تعین کیا۔ 1973 میں تیل پیدا کرنے والے ممالک نے تیل کی ترسیل کو محدود کر دیا تھا، جس سے امریکہ، کینیڈا، جاپان اور برطانیہ پر بہت برے اثرات ہوئے۔ انہوں نے تیل اور انرجی کے نیم البدل کی تلاش کرنی شروع کر دی تاکہ اگر دوبارہ تیل پیدا کرنے والے ممالک نے تیل کی ترسیل بند کر دی تو ان کے پاس ان کا نیم البدل موجود ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب انرجی کی دوسری اقسام کی دریافت کی گئی اور مندرجہ ذیل اقدامات کی سفارش کی گئی۔ نمبر 1، ہر طرح کی پیکنگ کو دوبارہ استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، پیکنگ کو ری سائیکل کر کے بطور خام مال استعمال کیا جائے۔ نمبر 3، ہر طرح کے کوڑا کرکٹ یعنی ویسٹ سے ایندھن تیار کیا جائے۔ نمبر 4، کوڑا کرکٹ سے کھاد تیار کی جائے۔ ہر ملک نے اپنی اپنی ضروریات اور سہولت کے مطابق اقدامات اٹھائے۔ اس طرح نہ صرف شہروں کا ماحول بہتر ہوا بلکہ اس کوڑا کرکٹ سے قومی بچت ہوئی۔ سنگاپور میں ویسٹ سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ روزانہ کا جمع شدہ ویسٹ روزانہ استعمال ہو رہا ہے۔ لاہور شہر کے متعلق انہوں نے بتایا کہ محمود بوٹی کے علاقے میں کوڑا کرکٹ کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ اسی علاقے میں اسٹیل کی فرنس چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے میں بہت زیادہ پلیوشن ہے اور ماحول خراب ہو رہا ہے۔ فضا میں گندگی کے باعث اس علاقے میں بیماریوں کا تناسب دوسرے علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ لاہور میں روزانہ 7660 ٹن کوڑا ہوتا ہے۔ اس میں سے صرف 45% کو محمود بوٹی میں جمع کیا جاتا ہے۔ بقایا 55% کوڑا شہر کی گلی کوچوں اور بازاروں میں بکھرا پڑا رہتا ہے، جو فضا میں آلودگی کا سبب بنتا ہے اور ٹریفک میں رکاوٹ بھی۔ ہونا یہ چاہیے کہ مختلف قسم کی ویسٹ کو الگ الگ اکٹھا کیا جائے اور پھر الگ طریقوں سے استعمال کیا جائے۔ کچھ ویسٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے بطور ایندھن کام آ سکتی ہے اور کچھ ویسٹ سے بہترین کھاد تیار کی جا سکتی ہے۔ بقایا ویسٹ کو ری سائیکل کر کے دوبارہ قابل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ویسٹ کو مختلف جگہوں پر اس کے استعمال کے مطابق شفٹ کیا جانا چاہیے۔ اس طرح کے انتظامات کرنا لوکل گورنمنٹ کا کام ہے۔ عام شہریوں کو بھی ہدایات جاری کی جائیں اور ملک و قوم اور اپنے اپنے شہر کے مفاد میں کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے اور قابل استعمال بنانے کے لیے ضروری بندوبست کیا جائے۔ ویسٹ کو ٹرانسپورٹ کرنے اور قابل استعمال بنانے کے لیے بہت ساری اسکیمیں نیٹ پر دستیاب ہیں، جن میں سے اپنی اپنی ضرورت اور گنجائش کے مطابق چن کر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو ادارے اس کام کے ذمہ دار ہیں ان پر پبلک کا دباؤ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کام کو صحیح طریقے سے سر انجام دیں۔ اسی طرح پانی کو بھی ری سائیکل کر کے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے اور بارش کے پانی کو جمع کر کے
استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔